بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کورس کا آج سبق نمبر 7 ہے۔ ہم آج کے سبق میں ایمان بالرسالت، ایمان بالرسول یعنی رسولوں پر ایمان لانے کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کو ایمان بالرسالت یعنی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے انبیاء و رسول پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں۔ یہ تمام رسول اللہ کے سچے بندے اور اس کے پیغام رساں تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے وحی حاصل کرتے اور بندوں تک اللہ کا دین پہنچاتے۔ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد انسانوں کی ہدایت، توحید اور اخروی نجات کی طرف بلانا ہے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایمان برسالت کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی ایک نبی کا ہی انکار کرے۔ جب ایک انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، قیامت کے دین پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سے کام اس کے نزدیک پسندیدہ ہے اور کون سے ناپسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے براہ راست بات نہیں کرتا۔ جو عقل و فہم انسان کو دی گئی ہے وہ روزمرہ کے دنیاوی معاملات تو سمجھ سکتی ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کافی نہیں کہ اللہ کی رضا کن اعمال میں ہے، وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ کوئی ایسی ہدایت اسے پہنچے جو اسے یقینی اور محفوظ اور اللہ کی طرف سے ہو۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا نظام قائم فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جسمانی ضرورتوں کے لیے، سورج روشنی کے لیے، پانی پیاس بجھانے کے لیے، غذا جسم کی طاقت کے لیے پیدا فرمائی، اسی طرح روحانی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول بھیجے تاکہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے اور انسان کو کامیابی کا راستہ دکھائے۔ لہذا نبوت و رسالت انسان کی ایک فطری اور ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت بھی ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول کون ہونا چاہیے؟ تو کچھ گمراہ قوموں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ خود کسی روپ میں دنیا میں آئے اور انسانوں کو ہدایت دے۔ یہ بالکل غلط اور بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو پیغام دینا چاہے تو خود ڈاکیہ بن کر، پوسٹ مین بن کر، پارسل والا بن کر پیغام بانٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلند اور پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور بعض نے کہا کہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے کیونکہ فرشتے پاکیزہ اور مقدس مخلوق ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ نبی کا کام انسانوں کی رہنمائی ہے اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود انسان ہو، انسان کے جذبات، کمزوریوں، فطرت اور خواہشات اور تجربات سے واقف ہو۔ فرشتہ چونکہ انسانی جذبات اور حالات کو نہیں جانتا، اس لیے وہ انسانوں کی رہنمائی مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں ہے، لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، یعنی اگر زمین پر فرشتے رہتے تو ہم انہی میں سے کسی فرشتے کو رسول بناتے، لیکن چونکہ یہاں انسان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے تاکہ وہ انسانوں کی مکمل رہنمائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح طور پر اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر بھیجے وہ سب انسان ہی تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اعلان کرے، هل كنت إلا بشر رسولا، اور قل انما انا بشر مثلكم۔
آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں جسے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ ان آیات سے بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ تمام انبیاء انسان تھے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اسلامی عقائد کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ تو اب تک کی گفتگو سے 3 باتیں واضح ہو گئی کہ نبوت و رسالت انسان کی دینی زندگی کے لیے ناگزیر ضرورت ہے، ایک ضروری ضرورت ہے۔ نمبر 2، نبی ہمیشہ انسان ہی ہوتا ہے تاکہ انسانوں میں سے رہ کر انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ نمبر 3، قرآن و سنت کا واضح عقیدہ یہی ہے کہ تمام انبیاء، تمام نبی بشر انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کی اس عظیم ضرورت کو وہ ہمیشہ پورا کرتا رہے۔ چنانچہ جب سے انسان زمین پر آئے تب سے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ مختلف قوموں، علاقوں اور زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ قرآن مجید میں متعدد بار اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا، اور وَمِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بعض خاص انبیاء کے نام ہیں، ان کے حالات بیان کیے گئے، مگر بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سب انبیاء پر ایمان لائے، چاہے ان کے نام معلوم ہو یا نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ہم سب انبیاء کو یکساں مانتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایمان سب پر لانا ہے اور اطاعت وقت کی نبی کی کرنا ہے۔ اگر ایمان تمام انبیاء پر لانا فرض ہے، مگر عملی پیروی صرف اس نبی کی جاتی ہے جو اس زمانے میں مبعوث ہوا ہو، کیونکہ جو انبیاء احکام لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں۔ جب نیا نبی آتا ہے تو پچھلے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، لہذا ہمارے لیے آج صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہے اور قیامت تک آپ ہی کی شریعت نافذ العمل ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور ہم ختم نبوت کے متعلق ایک تفصیلی عقیدہ اور ایک تفصیلی سبق انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اب ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو عقائد رکھنا ہے ان کے متعلق پڑھتے ہیں کہ وہ انسان کامل جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ وہ نبی جو مستقل شریعت لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ یعنی نبی اور رسول میں فرق کو یہ سمجھے کہ جو مستقل شریعت یا نئی شریعت لے کر آتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو نئی شریعت نہیں لے کر آتا بلکہ پہلے نبی کی، پہلے رسول کی شریعت پر ہی عمل کرتا ہے، اسی کی ہدایت کو عام کرتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے نبی اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو شرعی دلیل ماننا اور حجت ماننا واجب ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب انسان اور مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنے فضل سے نبوت عطا کی۔ کوئی شخص محض محنت یا عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کی اطاعت کرنا امت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے نبوت عطا فرماتے ہیں پھر اس سے واپس نہیں لیتے۔ نبی کا مقام پوری امت سے بلند ہوتا ہے۔ نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ سب برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بشر ہے اور صفت نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں اور مکانوں اور زمانوں کے نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام، مکان اور زمانے کے لحاظ سے آخر نبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ وفات پاتے وہی ان کی تدفین ہوتی ہے۔ نبی کا جسم مبارک قبر میں سلامت رہتا ہے۔ ہر نبی قبر میں اپنی دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ وفات کے بعد نبی اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔
زیارت روضہ اطہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا بہتر اور مستحب ہے۔ جب روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ امت کے اعمال اجمالاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر حاضر ہو کر ان سے دعا کی درخواست کرنا جائز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے متصل زمین کا حصہ کعبہ، کرسی اور عرش سے بھی افضل ہے۔ تو یہ ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق چند مختصر عقائد کو پڑھا ہے۔ ان کی تفصیل کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان برسالت دین کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں اپنے نبی اور رسول بھیجے جو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام سب کے سب اللہ کے سچے، برگزیدہ اور معصوم بندے تھے۔ ان پر ایمان لانا، ان کی عزت و تکریم کرنا اور ان کی اطاعت کو لازم سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر پیروی صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں گی، کیونکہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہے۔ آپ پر دین مکمل ہو چکا ہے، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لہذا ایک سچے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ تمام انبیاء کو اللہ کا نبی مانے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنا طرز حیات بنائے۔